ٹاپک ہے انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں گے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, کیوں یہ ضروری ہو گیا. آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بزنس اسٹڈیز کرتے ہیں ایون ان کے یہاں بھی انوائرمنٹل سائنس ایک ضروری سبجیکٹ بن گیا ہے, اور یہ ایک ہاٹ ٹاپک آج کل کا ایشو. جی ایس اے کا پیپر جو آپ لوگ دیں گے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائنس سے جو بچے دے رہے ہیں پیپر ان کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, تو انوائرمنٹل سائنس کا پورا 20 مارکس کا ایک کویشچن ہے جو تقریباً آج میں 2 کویشچنز آپ کے لیے بنا کے لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر جی ایس اے کے حوالے سے دیکھیں گے تو بھی آپ کو کافی انفارمیٹیو اور ڈسکرپٹیو جو ہے اس کا آنسر وہ اویلیبل ہو جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دونوں کانسیپٹ آخر کیا ہیں, کیا ان دونوں کا مطلب سیم ہے یا اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. 2 closely interconnected concepts, environment and sustainable development are 2 closely interconnected concepts. یہ دونوں ہمیشہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں. دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہم ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. Sustainable development is defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ٹھیک ہے, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی ترقی کی طرف جائیں, ہم ایسی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں کہ جو ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے فائدے مند ہو. میں کہتی ہوں, آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ جب بھی ہم انوائرمنٹل سائنس اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم قدرت سے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں, ہم نیچر سے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں. اور یہی یہاں کے پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ہمارے پاس ہمیں خود جو ہے وہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر جو ہم نے کارکردگیاں کی, حضرت انسان نے جو کہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کیا, جو ہم نے انڈسٹریز بنائی, جو ہم نے فوسل فیول جلائے, جو ہم نے ساری چیزیں کی, کہ اس کے بعد دنیا کہاں پہنچ گئی. ہم اس کو ترقی کہتے رہے, ہم اس کو پروگریس کہتے رہے, لیکن دراصل بعد میں جب ہمیں ہوش آیا ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کیا کیا کر ڈالا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حضرت انسان نے کیا کیا کر ڈالا ہے. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اب ہمیں بچانا پڑے گا. جو ہم سے غلطیاں ہوئیں, جو ہم سے اس طرح کی کوتاہیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ماحول, ہمارا انوائرمنٹ اس طریقے کا ہو گیا, تو اب ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح بچائیں گے, یا کس طرح اس کو سیو کیا جا سکتا ہے, یا اپنی دنیا کو ہی اپنے لیے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی ہم اسٹڈیز, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہم نیچر سے تھوڑا سا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جیسے ہم یہ والا سبجیکٹ پڑھتے ہیں انوائرمنٹل سائنس, یا پھر جی ایس اے میں بھی آپ کا ایک ٹاپک ہے انوائرمنٹل سائنس کا. 2 closely interconnected ہو گیا, یہ ہمیں فیوچر جنریشنز کے لیے بچانا ہے. اٹ از اے ہولسٹک اپروچ. ہولسٹک مینس پورے اوور آل ہم اس کو دیکھیں گے نظریے کے مطابق, جس طرح آپ انگلش میں ہول کا لفظ پڑھتے ہیں WHOLE, یعنی کمپلیٹلی. تو ہم کمپلیٹلی اس کو اسٹڈی کریں گے. اپروچ ٹو ڈیولپمنٹ دیٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا اکنامک, سوشل اینڈ انوائرمنٹل ڈائمینشنز آف سسٹینیبلٹی. سوشلی طور پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, معاشرتی طور پہ ہمیں دیکھنا ہے اپنے ارد گرد جو ہماری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اور یہ میں ہمیشہ بتاؤں کہ بزنس بھی اسٹڈیز میں بھی یہ والا سبجیکٹ اس لیے شامل ہوا کہ لوگ اویئر ہوں, اور لوگ کافی حد تک اویئر ہو بھی چکے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایک حصہ, ایک بڑا پارٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس بڑھی کہ اب انہیں کیا چیزیں اپنے استعمال میں لانی چاہیے, کیا چیزیں جو ہیں وہ لوگ یوز کریں, بائی کریں, یا پھر اس کو جو ہے ری سائیکلنگ کے مرحلے میں ڈالیں اور ان تمام چیزوں سے گزریں. تو اب ایسی اسٹریٹجیز اختیار کرنی پڑیں گی ہمیں, محتاط رہتے ہوئے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جنریشن سیف ہو جائے, ہماری دنیا بچ جائے, ہم کچھ اس کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. Development takes into account the economic, social and environmental dimensions of sustainability. The environment is a natural world around us. اب انوائرمنٹ کے بارے میں علیحدہ سے ڈیفینیشن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں, انکلوڈنگ دا ایئر, water, land and living things. It provides us with essential resources such as food, water and air. It plays a vital role in our physical and mental well-being. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر فوڈ کا بھی تذکرہ موجود ہے, اس کے اندر ایئر اور واٹر کا تذکرہ بھی موجود ہے. ایئر, اگر ایئر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اپنے دماغ لڑائیں یا اپنے ارد گرد دیکھیں, تھوڑا سا ویسے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت عام تذکرے ہیں. سوشلی یہ بات بہت اویئرنیس کا باعث ہے کہ ایئر ہماری جو ہے وہ اس طرح سے فریش نہیں رہی. یا اگر ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس اگر ہم جاتے ہیں کوئی بیماری میں, کسی چیز میں مبتلا ہوئے, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ فریش ایئر والے علاقوں میں جائیے. اس کا مطلب ہے کہ فریش ایئر والے کچھ علاقے ہیں جہاں کے اوپر فریش ایئر ہے, لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں فریش ایئر نہیں ہے. تو ایئر کا تذکرہ سب سے پہلے آ گیا. اس کے بعد دوسرا تذکرہ ہے واٹر کا.
ٹھیک ہے. واٹر بھی ہمارے پاس اس طرح سے پیور نہیں ہے جس طرح سے ہم کچھ جگہوں کا جاتے ہیں اور وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہاں کی پر آبادی ہمیں کم کم نظر آتی ہے اور بہت تھوڑے سے لوگ ہیں وہاں کے پر ہمیں پیوریفائڈ واٹر جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے بہت تھوڑے سے لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر. تو اسکیئرس بھی ہوتا جا رہا ہے. ایک تو اسکیئرس کا مطلب ہے کم ہونا, کمیاب ہونا, یعنی ایک تو کم بھی ہوتا چلا جا رہا ہے واٹر, اور دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ اسکیئرس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میسر ہے ہمیں وہ پولیوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں بھی ہماری کچھ غلطیاں, ہماری کچھ کوتاہیاں شامل رہیں. ایک جو سب سے بڑی چیز اس کے اندر جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ DDT کا استعمال, یعنی پیسٹیسائڈس کا استعمال, جس میں سب سے پہلے جو ہے خاتون نے لکھا اس کے اوپر, اور اسی سے یہ انوائرمنٹ کا جو سلسلہ ہے, جو کنسرننگ انوائرمنٹ کا سلسلہ ہے, یہ شروع ہوا. ان خاتون نے لکھا کہ DDT ایک پیسٹیسائڈ تھا جو کس طرح سے زمین کو جب ہم ڈالتے ہیں, ہم تو جناب پیسٹیسائڈس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا ڈالتے ہیں اس کو, لیکن اس سے نقصان ہو رہا ہے. زمین جو ہے وہ اس نے کہا کہ جب اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں انوائرمنٹ اپنا خراب ہوتا نظر آئے گا, کھانے پینے کی ہمیں جو ہے وہ قلت ہو جائے گی, پانی جو ہے وہ پولیوٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جب ہم اریگیٹ کرتے ہیں زمین کے ایریا کو تو وہی پانی بہتا ہوا جو ہے وہ پینے والے پانی میں شامل ہو جاتا ہے, اور وہ جب ہم پئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی ہیں. بہرحال وہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, واٹر آ گیا اس کے اندر, فوڈ, ٹھیک ہے, فوڈ بھی ابھی یہ اسی پیسٹیسائڈس کے حوالے سے بات کر لوں کہ ہم فرٹیلائزیشن کے لیے پیسٹیسائڈس کا بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ وقت سے پہلے بنجر ہو جاتی ہے, اس میں وہ چیز نہیں رہتی جس کی وجہ سے پیداوار جو ایک لگاتار جو ایک نیچر ہمارے پاس لے کر آئی تھی کہ یہ زمین ہے اور یہاں قدرتی ذرائع سے اس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہلے سے وہ والی ایک مثال آتی ہے نا کہ وہ جو ایک کہانی دادی نانی کے زمانے میں سنائی جاتی تھی کہ وہ ایک مرغی تھی اور وہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایک ساتھ ہی حلال کرا لو, سارے انڈے ایک ساتھ نکال لو. تو وہ والی جو بات ہے وہ پیسٹیسائڈس کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پیسٹیسائڈس کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ زمین کو ایک دم سے جو گروتھ کرتے ہیں اور جو 4 مہینے میں جو کراپ آپ کی پیدا ہونے والی ہوتی ہے آپ اس کو 2 مہینے میں پیدا کرا لیتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پیسٹیسائڈس کی وجہ سے جو وہ بنجر ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کی فرٹیلائزیشن خراب ہو جاتی ہے, وہ آگے آپ کو فوڈ یا کراپ نہیں دے پاتی. تو اس طرح کی جو سچویشن یا بیماریاں زمین کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا استعمال بھی کس طریقے سے احتیاط کے ساتھ ہمیں چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو ہمارے لیے بھی فروٹفل ہو اور آئندہ آنے والے دنوں میں نسلوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کی کمی نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں وائرل چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی کہ خوراک کتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. مثلا ٹھیک ہے, کوئی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ میں اگر باہر جاتی ہوں اسٹڈی کرنے کے لیے تو میرا بیگ جو ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے مسالے اور ساری چیزیں ایون گارلک تک میں جو ہے وہ رکھ کے اور پیس کے لے کے جاتی ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ خوراک اتنی مہنگی ہو گئی. جب وہ باہر جا رہی ہے تو بجائے وہ اپنا سوٹ کیس یا اور چیزیں تیار کرے, وہ کہتی ہے اور چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن کھانا بہت زیادہ مہنگا ہے. کیونکہ کھانے کی آپ کو نظر آ رہا ہے UK میں پچھلے دنوں آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ کھانے کی کچھ قلت ہو گئی تھی یا اس طرح کی یا بہت مہنگی مل رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اس بچی نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئی تو وہاں ایک مسالے کا پیکٹ ہمارے یہاں عام طور پہ جو 100-150 روپے کا مل جاتا ہے, ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کھانا کوکنگ کے لیے, تو وہ جو ہے وہ کتنا مہنگا, مثلا $8 کا صرف وہ پیکٹ مل رہا ہے. اور اگر ایک بریانی کی پلیٹ وہ US میں جا کے خریدتی ہے تو وہ $20 کی ایک پلیٹ, اب 20 کو آپ ملٹیپلائی کر لیجیے اور آپ یہاں اندازہ لگا لیجیے کہ وہ ایک پلیٹ جو ہے وہ کتنے کی ہوئی. ٹھیک ہے, تو کھانا بہت زیادہ مہنگا ہے. تو اب ویجیٹیشن کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر لینڈ ہماری جو ہے وہ فرٹائل نہیں رہے گی تو ہم یہ ویجیٹیشن کہاں سے اگائیں گے, ہم سانس کہاں سے لیں گے, ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے, یہ تمام چیزیں اس کی طرف اب ہمیں دھیان دینا پڑے گا. اور یہ جو ہے یہ اب ایک انٹرنیشنل ایشو کے طور پہ بات سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری کنونشنز ہوئیں, بہت ساری اس چیز کے اوپر زور دیا گیا, مختلف ہوتی رہتی ہیں اور وہ کون کون سی ہوئی ہیں وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں یہاں کے اوپر. ٹھیک ہے, Sustainable development is important because it helps to protect the environment for future generations. It also helps to ensure that everyone has access to the resources they need to live a healthy and fulfilling life. یہ وہی چیزیں جو ابھی میں نے بتائیں کہ اگر آپ healthy اور fulfilling life چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. How can we promote sustainable development? اب ہم اس کو پروموٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سسٹینیبل, سسٹین کرنا ہے, مطلب یہی بتایا فیوچر جنریشنز کے لیے, اپنے آنے والے دنوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم بچائیں گے کس طرح, اس کے لیے اب ہمیں کچھ چیزیں سوچنی پڑیں گی, کچھ کرنا پڑے گا. کیا؟ پہلا پوائنٹ وائز ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا کیا ہوگا؟ یوزنگ رینیویبل انرجی سورسز سچ ایز اے سولر اینڈ ونڈ پاور.
اب جو ہمیں انرجی سورسز یوز کرنی ہے وہ ہمیں فوسل فیولز نہیں جلانا ہے, ٹھیک ہے. فوسل فیولز کیا ہے؟ پیٹرول اور اس طرح کی چیزیں جو آپ ڈیزل, اس طرح کی چیزیں جو آپ انرجی کے لیے یوز کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پیٹرول کہاں سے بنا ہے؟ تو پیٹرول سن لیجئے کہ جو پرانے زمانے میں ڈائناسورز ہو گئے, اس قسم کی جو بھی چیزیں ہو گئیں, جب وہ دفن ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو اسکن تھی, کھال ان کی, وہ کھال جو ہے اس نے پیٹرول کی شکل اختیار کی, گل گئی یا اس طرح کے مختلف کیمیکل ریاکشن سے جو گزری, تو اس کے بعد زمین کے اندر جو ہے وہ پیٹرول جمع ہو گیا. لیکن پیٹرول اتنا ریفائن جس طرح ہم آج گاڑیوں میں جا کے بھروا لیتے ہیں, اپنے یہ کروا لیتے ہیں, اس طرح نہیں تھا. وہ پتھروں, کالے پتھروں یا اس ٹائپ کی شکل میں وہ ہوتا ہے زمین کے اندر, جب پتہ چلتا ہے, اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے, مختلف پروسیس سے گزار کے ریفائن کیا جاتا ہے. اس ریفائننگ مرحلے کے بعد اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اس کو انرجی کے طور پہ یوز کریں, انڈسٹریز میں یوز کریں, آپ مختلف جگہوں پہ, تو وہ یوز ہوا, جس کی وجہ سے جب وہ فضا میں گیا تو جو جہاز, ہیلی کاپٹر اور اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے باہر بھیجی یا چل رہی ہیں, تو بھی فضا کو وہ آلودہ کریں, پلوٹ کر رہی ہیں. پلوٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اوزون لیئر تھی وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوئی. نہ اوزون لیئر کے ساتھ ہی دو طرح کی چیزیں پیش آئیں. پہلی چیز جو پیش آئی وہ یہ کہ ایک نیچرل اوزون لیئر تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی, جو فلٹر کر کے روشنی ہمارے پاس, جو ہمارے لیے صحت مند اچھی روشنی ہے, وہ پہنچا رہی تھی, ہیٹ, ٹھیک ہے, جو صحت مند. لیکن ایک بیڈ اوزون لیئر اس کے نیچے کریٹ ہو گئی, جو اس دھوئیں کی وجہ سے ہوئی, جو ہم نے جلایا یا ہم نے پیٹرول کی طرح انڈسٹریز میں اور بھی جہاں پہ یوز کیا, تو یہ والی کنڈیشن رونما ہوئی. اچھا, دوسری چیز جو اس کے ساتھ ساتھ ہوئی وہ یہ کہ اب جو ہے وہ ہمیں جب ہوش آیا کہ ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ کو, تو کیا کریں؟ تو اب ہم نے غور کیا کہ دوسری چیز ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم سولر پینل استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو ہے سولر پینل کس سے یوز ہوگا؟ انرجی کے لیے, اس سے الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ ونڈ پاور کہی ہے, ٹھیک ہے. ونڈ پاور جہاں پہ ہوائیں تیز چلتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, پنچکیاں اور اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں, جہاں پانی ہے, دریا بہ رہے ہیں, سمندر ہے, ڈیلٹا اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہاں سے سلپ ہوتا ہے, تو وہاں جو لگا دی جاتی ہے اس طرح, اور اس کی موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گھومتی ہے اور انرجی جنریٹ کرتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں یوز کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو آلریڈی پولیوٹ شدہ جسے کہنا چاہیے انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا کلین ہو سکے. ایک تو اس طرح سے کلین کیا جا سکتا ہے, دوسرا اس طرح سے کہ ہم پلانٹنگ کریں وہاں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ کاربن جو جمع ہو گئی ہے فضا کے اندر, وہ کاربن جو ہے, کاربن سنک, آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں گی, اور یہ ورڈ ہے کاربن سنک. کاربن سنک جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سنک آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ جہاں کے اوپر آپ برتن دھوتے ہیں, واش کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اب کاربن سنک کی بات کی جا رہی ہے. کاربن کا مطلب ہے جو فضا میں گندگی, آلودگی موجود ہے کاربن کی وجہ سے, وہ درختوں کے اندر سنک ہو جاتی. درخت اس کے کیا ہیں؟ سنک ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اندر چلی جائے گی اور آپ کو لگے گا فضا جو ہے وہ صاف ہو گئی. تو ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز ہے ریڈیوسنگ اور ریلائنس آن فاسل فیولز. یہ تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ آپ فاسل فیولز نہیں جلانے, ٹھیک ہے. اگر زیادہ زیادہ ہم جلائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ پولوشن ہمارے ارد گرد ہوتی رہے گی. اس کے بعد جو ہے پوائنٹ وہ ہے کنزرونگ واٹر اینڈ ادر ریسورسز. اب آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ کلائمیٹ چینج بہت ہاٹ ٹاپک, جو ہاٹ ایشو ہے آج کل کا, کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے تیزی سے, جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں, اور جہاں آلریڈی ہیٹ کا ماحول تھا وہاں پہ بھی ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے. جب ہیٹ زیادہ ہوگی تو ویپرائزیشن تیزی سے بڑھے گی, اور اس جگہ کی زمین جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو پانی والے ایریاز سے پانی ان سے دور ہوتا چلا گیا. ساحل جو کراچی کا ساحل تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایریا جو ہے یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ساحل تھوڑا سا آگے بڑھ گیا, تھوڑا سا دور ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پانی تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے, سمٹتا جا رہا ہے. تو جب ایسی کنڈیشن پیش آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں تو دریا یعنی میٹھا پانی جو پینے کے لیے, جو اور ادر اریگیشن کے لیے جو ہم واٹر یوز کرتے ہیں, اس کو اب ہمیں بچانا پڑے گا, کنزرو کرنا پڑے گا تھوڑا سا. تو اس طرف دھیان دینا ہوگا ہمیں کہ ہم ڈیمس بنائیں. جو بھی پانی ہمارے پاس دریا کے تھرو آ رہا ہے, کسی تھرو آ رہا ہے, اور وہ ایسے ہی بہتا رہتا تھا اور ہم اس کی کیئر نہیں کرتے تھے, سمندر میں چلا جاتا تھا, تو اب وہ تھوڑے سے ڈیمس بنائے, تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں بنائے اور اس کو سیو کریں تاکہ وہ اس طرح سے ضائع نہ ہونے پائے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز, پروٹیکٹنگ بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے حیاتیات, جو اس طرح سے جو قدرتی ذرائع کے تحت جو حیاتیاتی مختلف قسم کی ہوتی ہیں, اس کے اندر ہیبیٹیٹ, جو ایکو سسٹم آپ کو بتائے, ایکو سسٹم کا مطلب ہے پورا ماحول جو بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایکو سسٹم کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں خطوں کے لحاظ سے, کہیں خشک خطہ ہے, کہیں کے اوپر پانی والا علاقہ ہے, کہیں کے اوپر مختلف موسموں کے لحاظ سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے, اور اسی لحاظ سے ان کی ہیبیٹیٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ریگستان ہے تو وہاں کے اوپر بھی جانور ہوں گے جن کا انداز کچھ مختلف انداز کا ہوگا, انسان ہوں گے تو ان کی اسکن ٹون
ان کا جو اور چیزیں وہ مختلف انداز کی ہوں گی. اسی طرح سے جو ہریالی میں رہنے والے لوگ ہیں, جہاں گرینری زیادہ ہے, وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کی بونز, ان کی اسکن, ان کا یہ تمام ہیبیٹیٹ, جو انسان ہوں گے یا جانور جو بھی ہوں گے, تو ان کا انداز مختلف ہوگا. حالانکہ ہو سکتا ہے سیم جانور ہو, مثلا اگر آپ یہاں سے کیٹ اٹھا لیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا, یہاں سے اٹھا لیں تو اس کا انداز, سردیوں والے علاقے سے ٹھنڈے علاقوں سے اگر آپ اٹھا لیں تو وہ اسی اعتبار سے اس کی جو شناخت ہوگی, جو اس کی حیت ہوگی وہ چینج ہوگی. تو یہ جو ہے پروٹیکٹنگ بایو ڈائیورسٹی, اب اس حیاتیات کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, سیف کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو گئی جو اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایسی اسپیشیز ہیں وہ چاہے پودوں ہو گئے ان کے اندر بھی موجود ہیں, چاہے وہ جانور ہو گئے, جس طرح وائٹ ٹائیگر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسل ختم ہو رہی ہے, اور اسی طرح پودوں میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہربلس کے طور پہ ہم استعمال کر رہے تھے اور بہت زیادہ فروٹفل تھی ہمارے لیے, لیکن وہ بھی کیا ہوتی چلی جا رہی ہیں, ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو کسی طرح ہم بچا سکیں. اور اگر وہ کہیں ایسے خطے میں لگی ہوئی ہے یا ہوتی ہے جہاں سے انحطاط کا شکار ہے, مثلا درخت یا پودے, تو کیا کریں ہم کہ وہاں سے اس کو لائیں اور کسی ایسے علاقے میں بو دیں, کاشتکاری, اریگیشن اس کی ایسی جگہ پہ کر دیں کہ جہاں کے اوپر وہ گرو کر سکے. اسی طرح سے اینیملز وہ والے, مثلا وائٹ ٹائیگر اور اس کی یا پھر کوئی فروٹفل جو اچھے اینیملز ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں زندگی کے لیے, وہ والے اینیملز اگر انحطاط کا شکار ہے تو ان کو وہاں سے لائیں اور ان کی نسل افزائش کی جا سکے. تو اس طرح کی کوشش جو ہے وہ اب ہمیں کرنی چاہیے. ریڈیوسنگ پولوشن کو ریڈیوس کریں زیادہ. ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی, ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے ارد گرد جن وجہ سے فاسل فیولز کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی, تو ہم اس کا ایمیشن جو ہے وہ تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں. پہلے ہم زیادہ کر رہے تھے, اس کے لیے ہم انرجی سورسز اپنے تبدیل کر دیں, سولر پینلز استعمال کر لیں, اس کی جگہ ہم جو ہیں وہ ونڈ ٹربائن, جو آپ کی اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ہم استعمال میں لائیں اپنے, ٹھیک ہے. پروموٹنگ سسٹینیبل ایگریکلچر اینڈ فارسٹری پریکٹسز, اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, پروموٹ کرنا پڑے گا ایگریکلچر کو. اب ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا فارسٹری پریکٹسز کو. جنگل ہمیشہ سے, درخت, میں میرا یہ ورڈ ہمیشہ سے بچوں کو یاد ہو گیا ہوگا, ہمیشہ میں کہتی ہوں ہمارا سب سے اچھا پیارا دوست ہمارا ساتھی درخت, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے درخت کریٹ کیا, ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہمارے لیے زندگی کا سامان کیا, اور وہ تھا درخت. درخت ہمارے لیے سب سے پہلے سانس لینے کا ذریعہ بنا, یعنی ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے وہ, اور ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتا ہے. سنک ہے, ابھی میں نے بتایا آپ کو کاربن سنک, تو جو کاربن ہوگی اس کو وہ جذب کرے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ درخت ہمارے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ہم غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیم لے لیجئے, تو گنے کا اسٹیم ہوتا ہے جو ہم غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا تھا پتے, تو پتے جو ہیں وہ ہم پالک کے طور پہ, سیلڈ کے طور پہ, دھنیا پودینہ, ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. فروٹس میں آپ کو پتہ ہے ٹومیٹو, بھنڈی, یہ سب فروٹس کی شکل میں نکلتے ہیں, تو ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور فروٹس جو ہیں وہ جو عام فروٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ اس کی جڑوں میں آ جائیے, ادرک, آلو, یہ ساری چیزیں جو ہم غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو بہت ساری, یعنی درختوں سے, اگر وہ درخت کو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تب بھی وہ آپ کو سایہ فراہم کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں, مثلا نیم کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی کیا فراہم کرتا ہے آپ کو پتہ ہے, میڈیسن, بہت ساری میڈیسن میں نیم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. وہی میں بات کہتی ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں دے سکتا تو سایہ بہرحال وہ ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو درخت ہمیشہ سے ہمارا اچھا, ہمارا پیارا دوست, تو اس کو جتنی زیادہ ہم پریکٹس میں لے کر آئے. میں کہتی ہوں کچن بھی اگر آپ کے پاس ہے چھوٹا سا, اگر آپ اپارٹمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک جو ہے گملہ لے کے یا کچھ اس طرح کی چیز لے کے وہ ضرور وہاں کے اوپر رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ آپ کا پروموٹنگ ڈیولپنگ سسٹینیبل سائٹس اینڈ کمیونٹیز, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایسی جگہ, ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنے ارد گرد پیدا کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ سسٹینیبل ہو جائے, ٹھیک ہے. وہاں کے اوپر آپ کو یہ نہ لگے کہ زیادہ دھواں آ رہا تھا یا زیادہ اس طرح کی چیز تھی جس سے ماحول خراب ہو رہا تھا, تو آپ اپنا حصہ ڈالیں اس کو کلین کرنے کے لیے, اس کو گرین کرنے کے لیے, اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں کمیونٹیز اپنی بنائیں. Sustainable development is a complex and challenging issue, but it is essential for future of our planet and its people, ٹھیک ہے. یہ ایک کمپلیکس اور چیلنجنگ ایشو ضرور ہے, ٹھیک ہے. یہ بتایا کمپلیکس کا مطلب ہے اتنا آسان نہیں, کہنے کے لیے یہ بہت آسان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, لیکن کرنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ دنیا اب یہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایشو ہے, سارے لوگ مل کے بیٹھے ہوئے, ساری کنٹریز مل کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس چیز کے اوپر غور و فکر کر رہی ہیں کہ اب اس کا حل کیا تلاش کیا جائے. تو ٹھیک ہے, کہنے کے لیے ایک ورڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ,
لیکن کرنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ سچویشنز, ٹھیک ہے. تو ان کو بہرحال کوپ کرنے کی کوشش جتنا کر سکیں, جتنا اپنا حصہ ڈال سکیں وہ کرنا ہے. Here are some specific examples of how the environment and sustainable development are interconnected. اب کچھ examples ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے interconnected ہے. جی climate change پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے. Climate change is one of the most pressing environmental challenges facing the world today. It is caused by the release of greenhouse gases into the atmosphere which trap heat and warm planet. اچھا, اکثر جو تذکرہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی جاتی ہے گرین ہاؤس گیسز جو پلانٹ کو خراب کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. گرین ہاؤس گیسز کا مطلب کیا ہے؟ گرین سے ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ویجیٹیشن یعنی پودوں درختوں اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو گرین ہاؤس میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ابھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ کاربن سنک ہوتے ہیں. جب یہ کاربن اپنے اندر انہیل کریں تو اس کا مطلب ہے ان کے ارد گرد جو ہے وہ کاربن موجود ہے, ٹھیک ہے. جب کاربن موجود ہوگی, یہ انہیل کریں گے اپنے اندر, تو پھر کیا ہوگا کہ جو ان کے قریب کے ایریاز ہے کاربن کے اندر ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ہیٹ کو جذب کرتا ہے, ٹھیک ہے. فوٹو سینتھیسس کا عمل بھی جو ہوتا ہے, آپ کو فوٹو کا جب ورڈ استعمال ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ روشنی کا کچھ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اندر, جب وہ غذا بنا رہے ہوتے ہیں پودے اپنی, تو ٹھیک ہے وہ ہیٹ کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ واٹر ویپرز بھی ہوتے ہیں, اور واٹر ویپرز کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیٹ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات, اور یہیں سے یہ ڈیبیٹیبل ایشو بن جاتا ہے گرین ہاؤس گیسز, ٹھیک ہے, کہ اس کو ہم صرف ایک طرف نہیں دیکھ سکتے کہ گرین ہاؤس گیسز, آپ کے بھی پاس سوال آ جاتا ہے 5 نمبر کا کہ گرین ہاؤس گیسز آر بلیسنگ ایز ویل ایز کرس. یہ بتائیے, یعنی یہ بلیسنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرس بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ بلیسنگ کس طرح سے؟ بلیسنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ہمارے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے, ہمارے کھانے کا ذریعہ, بہت ساری اس طرح. لیکن دوسری چیز جو یہ کہتے ہیں کرس, تو وہ کہتے ہیں اگر ہم زیادہ گرینری کر دیں گے انوائرمنٹ کے اندر تو ہیٹ زیادہ ہو جائے گی. جو میں نے ابھی بتایا کاربن کی وجہ سے, کاربن جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہیٹ جذب کرتا ہے. لیکن یہاں کے اوپر اب میں سائنس کو ہی, سائنٹسٹ کو ہی لے کر آ جاتی ہوں کہ سائنٹسٹ آپ کے اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک تو ریلیجیسلی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نہ صرف اپنے جو ہولی بکس کے ریلیجن ہے, چاروں ہولی بکس کے جو ریلیجنس آتے ہیں وہ درختوں کو بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی جب ڈسکرائب کرتے ہیں تو فیملی ٹری کے لحاظ سے ڈسکرائب کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہم درختوں کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ ایسے لوگ جو آپ ہولی بکس کے علاوہ جن کے ریلیجن ہے مثلاً ہندوازم اور اس طرح کے, تو وہ لوگ بھی درختوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں جو ہے وہ گوشت استعمال نہیں کیا جاتا, تو ان کے یہاں صرف ویجیٹیبل جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی درختوں کی خاص اہمیت ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے یہاں تو پوجا وغیرہ بھی ہوتی ہے درختوں کی اور اس طرح کی چیزیں, تو اہمیت بہرحال درختوں کی ہے. اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر تمام تقریباً زیادہ تر جو ریلیجنس ہیں اگر ان کے اندر درختوں کی اہمیت ہے تو اس سے نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو سائنٹسٹ, میرے خیال سے ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جو سائنٹسٹ اس چیز پہ بلیو کرتے تھے, انہوں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واٹر جو ہے یعنی واٹر ویپرز ان کے ارد گرد زیادہ ہوتے ہیں جو فوٹو سینتھیسس میں عمل کریں گے. تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ پانی اپنے اندر ہیٹ جذب ضرور کرتا ہے لیکن ماحول کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور یہ آپ کا باقاعدہ پریکٹیکلی جب آپ گئے درخت کے نیچے, دھوپ ہو رہی تھی اور آپ درخت کے نیچے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوا, وہاں آپ کو سائے کا احساس ہوا. تو سائنس اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک سائنس جو طبقہ ہے سائنس کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویجیٹیشن زیادہ ہو جائے گی تو گرمی زیادہ بڑھے گی. دوسرا جو سائنس کا طبقہ آیا جو شاید ریلیجن سے آیا یا جس طرح بھی انہوں نے اپنی تحقیق کی, ریسرچ کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی جو گرینری ہے وہ دنیا کو سیف تو کر سکتی ہے لیکن اس کے نقصان دہ اثرات نہیں ہوں گے. تو اکثر جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ایشو بن جاتا ہے گرین ہاؤس گیس والا. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرینری جتنی زیادہ ہوگی تو ہیٹ زیادہ بڑھے گی, اور کچھ لوگ جو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, آپ گرینری میں جاؤ تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا, گرمی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کے اوپر اچھا projected to have even more severe impacts in the future. Sustainable development is essential for mitigating کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت علاج کرنے کی, تھوڑا بہت اس کو کوئی حل تلاش کرنے کی کچھ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں and adapting to the climate change. اچھا واٹر اسکیئرسٹی کا مطلب میں نے پہلے اب آپ کو بتایا کم ہونا, کمیاب ہونا, کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو واٹر اسکیئرسٹی ہمارے یہاں عام ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کنٹریز ہماری ایسی ہیں جہاں کے اوپر پانی جو ہے وہ آرٹیفیشلی تیار کیا جا رہا ہے. مثلا سمندر سے وہ پانی جو ہے
وہ اس کو آبی بخارات کی شکل میں جو ہے وہ چینج کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پروسیس سے گزار کے اور وہ پینے کے لیے وہ پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے متبادل ذرائع یعنی سمندر سے وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں 2-3 جگہوں کے اوپر جو اس کے نام ہے سعودی عرب آ گیا, یو ایس آ گیا, مختلف کنٹریز آ گئی اس کے اندر جو اس طرح سے پانی بنا رہی ہیں اور اپنی پینے کی ضرورت کو وہ پورا کر رہی ہیں. تو واٹر اسکیئرس ہو چکا ہے ہمارے پاس. واٹر از اے پریشیس ریسورس دیٹ از اسینشیل فار لائف. However, water scarcity is growing problem in many parts of the world. This is due to a number of factors including population growth, climate change and pollution. ٹھیک ہے, ایک تو آبادی بہت بڑھ گئی. پرانے وقتوں کے لحاظ سے جب پانی بے تحاشا ہوا کرتا تھا اور لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی پانی جو ہے وہ پیسوں میں بکے گا مثلا, اور اس طرح کی چیزیں ان کے تصور سے باہر تھیں. اور وہ جو ہے اگر پچھلی نسلوں میں آپ چلے جائیں تو ان میں بھی یہ چیز حیرت سے دیکھی جاتی تھی کہ کیا آنے والا وقت ایسا بھی ہوگا کہ پانی جو ہے پینے کا پانی وہ پیسوں میں بک رہا ہوگا. تو مطلب اتنی افراد تھی. لیکن اس کے بعد اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی اور پولوشن بڑھی, پاپولیشن بڑھی, یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہاں بتائی گئی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم نے آرٹیفیشل طریقے استعمال کیے جس سے ہم پانی کو جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکیں. تو اس کے اندر آ گیا آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انکلوڈ یوزنگ واٹر ریسورسز ایفیشینٹلی اینڈ سسٹینیبلی اینڈ پروٹیکٹنگ واٹر کوالٹی. ٹھیک ہے, واٹر کوالٹی, اب اس کی ضرورت کیا پیش آئی, واٹر کوالٹی کی ضرورت کیا پیش آئی, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہ ابھی جو ہیں وہ پسماندہ ممالک کہلائے جاتے ہیں وہ والے, نہ صرف یہ بلکہ وہ والے ممالک بھی جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں کے اوپر جتنی زیادہ انڈسٹریز لگیں, جتنی زیادہ پیسٹی سائڈس کا استعمال ہوا, جتنی زیادہ یہ والی چیزیں ہوئیں, تو وہاں کے اوپر ہم سے زیادہ خطرات پیدا ہو گئے. ہمارے یہاں تو پھر بھی نیچر کی شکل میں, کیونکہ ہمارے اتنی مشینری نہیں آ سکی, ہم اتنا فوسل فیول نہیں جلا سکے, ہم جو ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پھر بھی پانی تھوڑی سی اچھی شکل میں نظر آ جاتا ہے. اور اگر آپ جیسے جیسے پروگریسو کنٹریز کی طرف چلتے چلے جائیں تو وہاں کے اوپر آپ کو پانی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک شکل میں جیسے ہم کہہ لیں کہ وہ نظر آتا ہے. تو پھر ان کو کنزرو کرنا پڑا, ان کو مختلف طریقے اس طرح کے اختیار کرنے پڑے. ہمارے پاس اگر دولت موجود ہے تو پھر ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیمز کی شکل میں, کس طرح سے جو پانی بہ رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے تو اس کو اس طرح سے کر کے سیو کر لیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکیں.